یہ ایسے کون سے سوال تھے جن کا جواب نہیں دے پائے وہ تمام سکولرز جو تمام سالوں سے اسلام کا پاٹ پڑھا رہے ہیں دنیا بھر میں؟ قرآن میں نہ تو حدیث کا جو ہے کو ماننے کا حکم ہے اور نہ سنت نبوی اور نہ محمد کی اطاعت اس کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، یہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اور پھر انہوں نے اسلام چھوڑا، اور اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو دیکھا بھی اور پڑھا بھی، لیکن مجھے کبھی بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے یہ فرمایا ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے حدیث کو مانو۔ یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے اور بڑے بڑے علماء کرام نے میرے جوابات نہیں کیے۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ نہ تو پہلے مسلمان تھا شاید اور نہ پھر اسلام کو چھوڑ چکا ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کی چال ہوتی ہے جو اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے قسم قسم ویڈیوز بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے اسلامی اسکالرز جو ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑو، بلکہ ہمارا جب کوئی ایک طالب العلم مدرسہ میں داخلہ لے اور 1 سال گزارے تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہ دراصل دین کے حوالے سے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرو۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اور خصوصاً دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو اتنا شیئر کرے تاکہ ان تک پہنچ سکے کہ قرآن مجید کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی سورۃ النساء اور آیت نمبر 176، وہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں پر رب کائنات نے برسریام صراحتاً فرمایا ہے کہ اے ایمان والو آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا آپ لوگوں پر ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اطاعت کرنا آپ لوگوں پر لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ بات تو قرآن میں موجود ہے، تو پھر آپ نے کس طرح قرآن کو دیکھا ہے کہ قرآن میں اس طرح کی بات موجود نہیں ہے؟ بہرحال دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے قرآن میں دوسری طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرماتے ہیں اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دے، جو بات آپ کو بیان فرمائے اس کو لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو منع کرے آپ اس سے منع ہو جائے۔ تو آپ نے قرآن مجید کس طرح دیکھا ہوگا؟ یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کہ حدیث جو ہے اس پر عمل کرنا یا اس کو ماننا یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے، اور یہ کیسے اللہ کے قرآن اور حدیث یہ ایک جیسے ہیں؟ تو آپ نے قرآن مجید کو ٹھیک طرح نہیں دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے، تو رسول اللہ وہی بات فرماتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اور جو بات حدیث میں رسول اللہ نے ہمیں بیان فرمائی ہے وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی بات ہی ہے، لیکن قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلوع ہے، اور جو وہی مطلوع ہے اور جو احادیث مبارکہ ہے وہ وہی غیر مطلوع ہے، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں تمیز کرنا اور ان کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا کہ اس میں کیا فرق ہے یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے، اور پھر خصوصاً ہندو جو مذہب ہے ہندو دھرم، یا اسی طرح جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں یا جو یہودی لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کسی مسلمان عالم کے ساتھ بیٹھے اور قرآن کو پڑھے اور سمجھے اور سیکھے، اور پھر سوچے کہ کیا یہ تمام ادیان میں سے سب سے بہترین دین اسلام ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بھی اسلام کے مخالف دین والے ہیں، جتنے غیر مسلم اور کفار لوگ ہیں، اگر وہ ایک دن کے لیے بھی اگر وہ پوری عمر کفر میں گزارے
لیکن وہ اسلامی ایک بہترین عالم کے ساتھ، دین اسلام کے ایک بہترین تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ ایک گھنٹہ کے لیے بھی بیٹھ جائے تو انشاءاللہ وہ دین اسلام کو سمجھ جائے گا اور دین اسلام کو وہ فالو کرنے لگے گا۔ اس لیے